سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی کہتا ہوں تہہ دل سے آپ کو خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ درود و سلام فخر موجودات، مقصود کائنات، خاتم الانبیاء، راحت العاشقین، مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، جمعۃ المبارک، یہ دن مبارک ہر لحاظ سے ہے۔ ایک سکون سا ملتا ہے اس دن، اس لیے نہیں کہ چھٹی ہوتی ہے، بلکہ اس لیے بھی کہ آج ہم گناہوں سے بھی چھٹی کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہماری روزانہ کی روٹین ہے نا، غیبت کرنے کی، تنقید کرنے کی، طنز و طعنے کرنے کی، لعن طعن کرنے کی، ایک دوسرے سے منافرت دکھانے کی، اس سے بھی ہم چھٹی کر سکتے ہیں۔ یہ بڑی چھٹی ہے، اور اگر یہ چھٹی نہیں ہوئی تو پھر ہماری چھٹی نہیں ہونے والی ہے۔ خواتین و حضرات، آج وظائف کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں انتظار کروں گا آپ کی لائیو کالز کا۔ مجھے پتہ ہے بہت سارے مشغولیات ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، آپ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کے مسائل روز بروز نئے قسم کے آتے ہیں، تو پھر ہمارے پاس بھی روز بروز نئے قسم کے وظائف ہیں۔ یقیناً اس خزانے میں کبھی کمی نہیں آئے گی، کیونکہ یہ اللہ رب العزت اور اس کے حبیب کا سکھایا کردہ ہے، اور ہم نے ان کی ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے لیے یہ سولوشن نکالا ہے۔ اور ہر وہ کام جس میں اللہ کو یاد کیا جائے، فلاح ہی فلاح، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ ہر وہ مشکل جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے، وہ دراصل آپ کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے رب کے آگے جھکیں، سجدہ کریں، مغفرت یہ توبہ طلب کریں، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اور اگر وہ مشکل جو آپ کو اللہ سے دور کر دے، پھر وہ واقعی مشکل ہے، آزمائش نہیں ہے، بلکہ وہ عذاب ہے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں آج کے ہمارے بہت ہی پیارے دوست، آج کے کیا بلکہ ہر دفعہ کے، ہر دن کے سید شہریار داؤد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بتائیں، اپنے حسن کو برقرار رکھنے کا کون سا وظیفہ آپ پڑھتے ہیں؟ ماشاءاللہ حسین و جمیل ہیں آپ۔ یار بڑھاپے کے اندر بھی آپ ایسی باتیں کریں۔ حضور، بہت سارے وظائف کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں، اور ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست عزیز ذیشان فرما رہے ہیں مکان کی تعمیر میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھنا یہ ہے اویس ربانی بھائی کے یہ مسائل کیوں آ رہے ہیں۔ صحیح۔ میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، اپنی نعمتوں کا بے جا اظہار نہ کیا کرو، اچھا، کیونکہ نظر بد لگ جاتی ہے۔ فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ وہ تو، لیکن اب یہ مطلب اس کو آپ کس سینس میں لیں گے؟ اب مثال کے طور پر کسی نے بلڈنگ کھڑی کر دی، اس پہ لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یہ تو فضل ربی نہیں ہے۔ مال، اللہ نے قرآن میں فرمایا مال، اسباب، اولاد، یہ تو آزمائش ہے، ہم تو اس کو فضل کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہماری سوچ میں، سمجھ میں غلطی ہے۔ یہ نعمت جو اللہ نے ہمیں گھر کی صورت میں دیا، آج کل آپ دیکھتے ہیں کنسٹرکشن ہوتی ہے نا، اس کے آگے ٹاٹ وغیرہ لگا دیا جاتا ہے۔ وجہ بظاہر یہ ہوتی ہے کہ جی سیمنٹ مٹی باہر نہ آئے، اصل وجہ ہوتی ہے اس کو چھپانا مقصود ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم لوگ نا وہاں پر ماشاء اللہ یا تبارک اللہ کا کوئی پوسٹ نہیں، یا وہ تغرا وغیرہ نہیں لگاتے، یہ لگا دینا چاہیے۔ ان کو یہی مشورہ ہے کہ یہ ماشاء اللہ تبارک اللہ کے بازار میں ملتے ہیں، وہ تغرے لگا دیں انشاءاللہ۔ جو دیکھے گا تو پہلے جب پڑھے گا نا ماشاء اللہ، پھر نظر نہیں لگے گی، کام رکیں گے نہیں۔ پھر بھی ان کا کام رک رہا ہے تو ایک تو ان کو لا حول ولا قوت الا باللہ، یہاں تک ایک تسبیح روزانہ پڑھ کے دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کا کام انشاءاللہ گھر کا مکمل فرما دے گا انشاءاللہ۔ اور یہ بات بہت خاص ہے، دیکھیں دوسروں کی نظر سے خود سے بھی بچانے کی کوشش کریں۔ بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے ماشاءاللہ، اور اس طرح کے جملے آپ لکھیں، اس میں برکت بھی آئے گی، ملائکہ بھی آئیں گے، اور پھر جن کو دور ہونا ہے وہ شیاطین دور بھی رہیں گے۔ اب بندوں کی شکلوں میں بھی کچھ شیاطین گھوم رہے ہیں جو نظر لگاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، وہ بھی دور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک اور جنید عظیم صاحب سوال پوچھ رہے ہیں، کوئی ایسا عمل یا وظیفہ بتائیں سبحان اللہ، جس سے زیارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں بار بار ہو۔ ہائے ہائے، غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ مولانا جامی سے پوچھو انہوں نے کیا لکھا، کیا پڑھا، کہ سرکار علیہ السلام نے فرما دیا کہ محبوب یعنی والی مدینہ کو کہا تھا کہ نہیں آنے دو یار اس کو، یہ آ گیا تو مجھے اس کی تسلی کے لیے اپنا دستے اقدس قبر انور سے نکالنا پڑے گا، تو نہیں تو اس کی وجہ سے پھر امت میں فتنہ فساد ہوگا۔ اس کو لے جاؤ، یہ ہمارا عاشق ہے،
یہ روز ہم پر درود پڑتا ہے. جو ہمارے آخری خلیفہ تھے ملک عبدالحمید جو تھے یہ سلطنت عثمانیہ کے, ان کے ساتھ بھی تو یہی تھا کہ جب ان کو کسی شخص کو ضرورت پڑی پیسوں کی تو وہ آیا تو رسول کریم علیہ السلام کو درود پڑھا کرتا تھا, تو اس نے درود پڑھ کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا, تو سرکار خود بذات خود اپنا ان کو زیارت کراتے ہیں, فرماتے ہیں جاؤ میرے حمید سے کہو کہ تم کل رات ہم پر درود پڑھنا بھول گئے تھے تو اسی لیے تمہاری وہ کچھ اس میں مدد کرے. بس وہ بار بار ملک حمید سنتے تھے, میرے ملک حمید سے کہنا میرے, اور ہر دفعہ اشرفیاں نکال کے دیتے تھے. پتہ چلا درود پاک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھو گے تو نبی کی زیارت ہوگی. بیڑا پار ہے. واہ سبحان اللہ. لائیو کالر ہمارے درمیان موجود, خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون صاحب کہاں سے؟ جی میں محمد وسیم خان بات کر رہا ہوں کراچی سے. محمد وسیم خان, کیا سوال پوچھیں گے وظائف کے حوالے سے؟ وظائف کے حوالے سے جی مجھے یہ پوچھنا ہے, میں بے روزگار ہوں, بہت زیادہ پریشان ہوں. اللہ بہتری کرے. بس اس سلسلے میں ذرا مجھے کچھ بتا دیجیے. ٹھیک ہے. ویسے آپ کی کاروبار کی یا نوکری کی نوعیت کیا ہے جو آپ بے روزگار ہیں؟ جی میں نیٹ ورکنگ جو ہوتی ہے انٹرنیٹ کیبل نیٹ ورکنگ کا کام ہے میرا. ٹھیک 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 ہے, میں اس سے وظیفہ لیتا ہوں. دوسرا یہ جی دوسرا سوال یہ ہے کہ میری وائف کی جو ہے وہ طبیعت صحیح نہیں ہے. اچھا میں ٹھیک ہے, بھابھی کے حوالے سے بھی میں انشاءاللہ لیتا ہوں. حضور دو روزی کے لیے تو ان کو چاہیے کہ میں بار بار ایک چیز پہ بہت زیادہ ایمفیسائز کرتا ہوں اور وہ ہے دعا. اور یہ وظائف کیا ہے؟ یہ ساری دعائیں ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. ہمیں جب وظائف پڑھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان وظائف کو ان کے تراجم کے ساتھ ان کے مفہوم کو ذہن میں رکھ کر پڑھا کریں. جی ٹھیک ہے نا. ہم ہوتے ہیں یہ کہ عموماً میرے پاس کل ایک خاتون کا میسج آئے, حضرت صاحب 41 دن ہو گئے نے میں وہ وظیفہ پڑھیا تھا جیسے کہ کچھ نہیں ہویا. تو میں نے کہا آپ نے 41 دن پڑھا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں پڑھا, نہ ہی آپ کے ذہن میں یہ تصور تھا کہ جی میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے. آپ نے تو بابا جی کی بات سن کر 41 دن پڑھ لیا, اپنی رسم پوری کر لی. تو ایسی رسومات کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے. توجہ کے ساتھ اللہ پر دیکھیں, فاعل حقیقی کون ہے, صحیح, یہ چیز ہمیں سب سے پہلے نوٹ کرنی پڑے گی, اپنے ذہن میں بٹھانی پڑے گی. فاعل حقیقی اللہ ہے. اللہ چاہے گا تو کام ہوگا, اللہ نہیں چاہے گا کام نہیں ہوگا. چاہے ہم ساری زندگی کے سجدے رائیگاں ہو گئے نا شیطان کے, ایسا ہی ہے, کتنے ہزاروں سال لاکھوں سال اس نے عبادت کی اللہ کی, لیکن اللہ کو پسند کیا ہے؟ عاجزی, انکساری, ریکویسٹ, دعا. آپ دعا کریں, ہر وظیفہ پڑھنے کے بعد دعا مانگا کریں. آپ اپنے روزگار کے لیے, بھائی وسیم کے لیے یہ ہے کہ یہ فجر کی نماز کے بعد اللہ کا حبیب کا بتایا ہوا وہ وظیفہ یعنی سبحان اللہ و بحمدہ جو فرشتوں کی تسبیح ہے وہ تسبیحات پڑھتے رہیں. اس کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد اشراق اور 2 رکعت نفل چاشت یہ پڑھ لیا کریں. اس کے بعد دعا مانگا کریں, کیونکہ جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے نا اس وقت فرشتے جوڑے جوڑے بن کے نکل کے لوگوں کا رزق مان رہے ہوتے ہیں اللہ کی عطا سے, اور ہم سو رہے ہوتے ہیں, تو کیا ہمیں رزق ملے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اس بات کی مناسبت سے ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا. اسی دورانیے میں ہمیں ایک لائیو کالر نے جوائن کیا ہے, میں ان کا کال ان کی سوال کو پہلے لے لیتا ہوں, اس کے بعد بات کروں گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سر. کیسے مزاج؟ کون صاحب کہاں سے؟ قدیر احمد سر بات کر رہا ہوں کراچی سے. سر بہت ہی اچھے, کیا سوال پوچھیں گے وظائف کے حوالے سے؟ سر مجھے ہیپاٹائٹس سی ہے. سر مجھے ہیپاٹائٹس سی ہے, ان کے لیے دعا کی فرمائے اور کوئی وظیفہ فرمائے تو جیسے میں بیماری سے چھٹکارا. ٹھیک ہے, میں دعا بھی کہتا ہوں اور پھر وظیفہ بھی لے لیتا ہوں. ساتھ ہی ایک اور لائیو کالر ہمارے درمیان موجود, ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے, پوچھیں گے کیا پوچھنا چاہتے ہیں وہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ جی میں شاول سے بات کر رہی ہوں, مسرت بات کر رہی ہوں. کیا سوال پوچھنا چاہیں گی آپ؟ جی میں اپنے بیٹے کے لیے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس کے جاب کا مسئلہ ہے. تھوڑا یہ ہے کہ وہ محنت تو ماشاءاللہ بہت کرتا ہے, لیکن یہ کہ مستقل مزاجی سے یعنی کام پہ تھوڑا ایسا کر کے پھر اس سے اکتا جاتا ہے فوراً. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. یہ واقعی بڑا ایک کامن سا مسئلہ ہے اور اس مسئلے کے درپیش بہت سے لوگ پریشان ہیں. ایک تو وہ بات ہو گئی دوا کے حوالے سے, بیماری کے حوالے سے. دوسرا یہ مستقل مزاجی کیسے آئے, یہ بھی بتائیں. مستقل مزاجی کے لیے انہیں جو ہے نا استغفر اللہ کا سہارا لینا پڑے گا. اچھا ہاں, ایک تو استغفر اللہ ایک ہی لفظ 313 بار ڈیلی پڑھیں. صحیح. اور ایک وظیفہ جو میں نے پہلے عرض کیا, لا حول
ولا قوت الا باللہ، کہ میری تو کوئی اوقات نہیں، میں تو نہیں کر سکتا مولا سوائے تیرے، تو مجھے استقامت دے۔ تو اس پر یہ اگر توجہ کے ساتھ روزانہ ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ استقامت کے لیے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو ان کو استقامت ملے گی۔ دوسرا، یہ جو استقامت نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ ہم ادھر ادھر بہت ٹول لگاتے ہیں، وَلَا تَجَسَّسُوا، اللہ نے فرمایا اور زیادہ تجسس نہ کیا کرو۔ ہم آفس میں ہوتے ہیں، ہم ادھر ادھر والوں کی ٹو میں لگے رہتے ہیں، جب ہم کسی کی ٹو میں لگے رہتے ہیں تو یاد رکھیں ہماری بھی ٹو میں کوئی نہ کوئی لگا رہتا ہے، اور پھر ہم سے وہ چیز، جب نعمتوں کا ہم شکر نہیں ادا کرتے، اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں واپس لے لیتا ہے۔ اسی لیے شکر اہم معاملہ ہے، شکر اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کریں انشاءاللہ العزیز۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھتے رہا کریں، ایک تسبیح ڈیلی، اور استغفر اللہ 313 مرتبہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ وظائف اپنا عمل دکھائیں گے اور بہت ہی مؤثر ثابت ہوں گے۔ ایک لاکھوں کروڑوں اربوں کا سوال پوچھنے لگا ہوں، یہ سوال جس نے لکھا ہے اس کو سلام ہے، بہت سارے نوجوانوں کو اس سے فائدہ ہوگا۔ کوئی اچھی بیوی مل جائے اس کے لیے کوئی وظیفہ؟ میں اسی دورانیے میں ایک لائیو کالر بھی لیتا ہوں کیونکہ اس وظیفے میں بڑی محنت ہونا باقی ہے ابھی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام صاحب۔ کون صاحب کہاں سے؟ شفقت علی کوٹ ادو سے۔ شفقت میرے بھائی کیا حال ہیں، کیسے مزاج اور کیا سوال؟ الحمدللہ سر، اللہ پاک کا کرم ہے۔ کاروباری بندش کے حوالے سے کرونا کے بعد کاروبار ایک دم سے زیرو پہ چلا گیا، اس حوالے سے کوئی وظائف بتائیں۔ کاروبار کی نوعیت کیا ہے، کون سا کام کر رہے تھے؟ سر میرا سینیٹری فٹنگ کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، میں وظیفہ لے لیتا ہوں اور انشاءاللہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے اللہ کی ذات سے۔ حضور پہلے تو بیوی کے لیے میں ان سے عرض کروں گا کہ سب اللہ کریم انشاءاللہ امید کرتا ہوں ان کی والدہ ہوں گی انشاءاللہ حیات۔ اگر والدہ حیات ہیں تو ڈیلی والدہ کے ہاتھ چوما کریں، اچھا دست بوسی کیا، اچھی بیوی کے لیے، اچھی بیوی کے لیے۔ دوسری، والدہ سے ہی دعا کروایا کریں، اچھا کہ امی میرے لیے نیک اچھی، جو میرے لیے دنیا کا بھی اچھا شریک سفر بنے اور آخرت کا بھی اچھا شریک سفر بنے، مولا مجھے وہ عطا کر۔ دیکھیں ہم نے والدین کو بہت ہلکا لیا ہوا ہے۔ صحیح۔ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ جس کا مفہوم ہے، میرے آقا نے فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھا بتاؤ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ چوری، زنا، قتل، شراب نوشی۔ فرمایا نہیں، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جب کوئی اپنے والدین کا دل دکھاتا ہے۔ ہو جو سب سے بڑا کائنات کا گناہ ہے وہ یہی ہے کہ بندہ اپنے والدین کا دل دکھائے۔ آج ذرا بتائیے، میں والدین کو ناراض کر کے نکلا ہوا ہوں اور جا کے بابا جی کے پاؤں دبا رہا ہوں، بابا جی دعا کر دو میرا یہ کام ہو جائے، سواتیں مٹی کام ہونا ہے، صحیح ہے، کوئی کام نہیں ہونا وہ، جب تک کہ اس کے والدین اس کے لیے، جو والدین دعا کر سکتے ہیں وہ نہیں کر سکتے۔ مزید سنیے، میرے آقا نے فرمایا، ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ، رو رہے تھے وہ، والدین کے جب فضائل سنے تو عرض کیا رسول اللہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میں تو والدہ کو اپنا بہت تنگ کرتا تھا۔ کہاں ہے والدہ؟ وفات پا گئی ہیں۔ اچھا تو قبر معلوم ہے؟ کہا یا رسول اللہ قبر بھی نہیں پتا۔ اچھا خالہ حیات ہیں؟ کہا جی خالہ بھی حیات نہیں ہے۔ قبر معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ فرمایا قبرستان جاؤ، کسی ایک قبر کو، اپنی ماں کی قبر تصور کرو اور اس کے قدموں میں بیٹھ کے اس سے معافی مانگو اور اللہ سے اپنی مغفرت کی دعا مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ والدہ کا مقام ہے، سبحان اللہ۔ یہ آج یہ ہمارے جنت کے ٹکٹ ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں گھر پہ ان کو پامال کر رہے ہیں۔ واقعا لوگ پیر اور مرشد تلاش کر رہے ہیں، یقیناً اس دور میں آپ کے والدین کسی مرشد سے کم نہیں ہیں، ان کے قدموں میں رکھی ہوئی جنت کو حاصل کریں۔ ایک لائیو کالر بھی ہیں، دیکھتے ہیں کیا پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی حضور کون سے، آپ کہاں سے؟ میں جی محمد انوار بہار کالونی کراچی سے بول رہا ہوں۔ خوب خوب خوب، حضور کیا سوال پوچھیں گے آپ؟ جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً 1990 میں کسی چیز سے ڈر گیا تھا۔ 1990 میں آپ کہاں گئے تھے حضور؟ یہاں پہ گھر میں ہی ڈر گیا تھا کسی چیز سے۔ اچھا ڈر گئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے اتنے برے حالات ہوئے، ہر وقت 24 گھنٹے وہ جو چیز ہے میرے ساتھ رہتی ہے اور وہ کیا الٹا مجھے کہتی ہے میرا کیا کر لے گا کوئی، اور میں حیران ہوں کہ اتنا علاج کرائے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس سے مجھے بچا لے۔ وہ چیز کیا ہے؟ جنات ہیں، کوئی سایہ ہے، اثرات ہیں، کیا ہے وہ تو یہی کہتے ہیں کوئی جن نہیں ہے۔ وہ کون کہتا ہے؟ آپ خود کہتے ہیں کسی نے کہا ہے؟ میں نے علاج بھی کرایا، مجھے نظر بھی آتا ہے نا، لیکن وہ کسی سے قابو نہیں آتا، بولا اس نے کیا کر لیا۔ میں آپ کو اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل کچھ بتاؤں گا، آپ ذرا غور سے پورا بھی ہمارا یہ سیگمنٹ دیکھیے گا۔ میں ایک مرتبہ کسی ٹی وی چینل پر بیٹھا تھا، تو بڑا ٹی وی چینل تھا،
وہاں پر ایک خاتون آئی ہوئی تھیں اور میرے ساتھ ایک اور علامہ صاحب بیٹھے تھے، وہ عامل بھی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی ان خاتون کے ساتھ تو ریوڑ ہے جنات کا۔ اچھا، پھر مجھ سے ہوسٹ نے کہا کہ جی آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ تو میں نے ان خاتون سے کچھ سوالات کیے۔ وہ خاتون نے 11 سال سے باتھ روم میں نہایا نہیں تھا۔ ان کی بیٹی آتی تھی، صحن میں ایک ٹب رکھتے تھے، اس میں وہ نہاتی تھی اور سر کے نیچے نیچے سے نہاتی تھی، سر نہیں دھوتی تھی، کہتے تھے میرے جنات مجھے سر نہیں دھونے دیتے۔ میں نے کہا اب اس 10 سالوں میں کسی ڈاکٹر کے پاس گئیں؟ بولے نہیں مجھے جنات جانے نہیں دیتے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتائیے آپ کو یہاں کندھوں میں درد ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے۔ کمر میں درد ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے۔ پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے۔ آنکھوں کے سامنے نیلے پیلے دائرے آتے ہیں؟ جی آتے ہیں۔ میں نے کہا پاؤں کا انگوٹھا کھینچ کے کوئی جگاتا ہے؟ کہتی ہے بالکل مفتی صاحب آپ پہنچ گئے۔ میں نے کہا پہنچے نہیں ہیں، آپ نہیں پہنچی اب تک، آپ کو تو شوگر ہے، آپ کو تو یورک ایسڈ ہے، آپ جائیں ڈاکٹر کے پاس۔ جب وہ گئیں ڈاکٹر کے پاس تو ان کے یہ تمام یہ حوالے نکل کر سامنے آئے، اور ہمیں بابا لوگ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہوتے جی آپ کے اوپر جنات ہیں۔ آپ کو جس چیز نے ڈرایا ہے، میرا نمبر اگر آپ کو مل جائے تو میرے سے بات کیجئے گا، آپ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور پانی پہ دم کریں اور پانی پی جائیں، چہرے پہ اس کا چھڑکاؤ کریں، وہ چیز انشاءاللہ العزیز غائب ہو جائے گی اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ اچھا اگر نہ غائب ہو تو آپ نے اگلے ہفتے پھر کال کرنا ہے، ہم لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پہ، وہ چیز رہے گی یا ہم رہیں گے؟ الف لام میم کے عنوان سے انشاءاللہ۔ ایک اور لائیو کالر بھی ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جی میں ثنا بول رہی ہوں راولپنڈی سے۔ جی میں ٹھیک ہے، اپنے بارے میں پوچھنا تھا جی جی۔ کہ سال ہو گیا میرے ابو کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو تب سے میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، بہت زیادہ سوچتی ہوں ان کے بارے میں، پریشان ہوتی ہوں۔ کوئی ایسا وظیفہ بتائے کہ مجھے سکون آ جائے نا۔ ٹھیک ہے یہ وظیفہ لے لیتے ہیں حضور۔ دیکھیں جب والدین میں سے کوئی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ والد صاحب ان کی کافی سپورٹ بھی کیا کرتے ہوں گے، یہ ٹچ بھی ہوں گی بہت زیادہ ان سے، تو ان کے لیے جب یہ ایصال ثواب کریں گی نا، کچھ بھی خیر کے کلمات کہہ کر یا اللہ میں نے یہ تسبیح پڑھی اس کا ثواب میرے والد مرحوم کو پہنچے، یا اللہ میں نے یہ اچھا عمل کیا یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچے، 2 رکعت نفل پڑھ گئے یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچے، یہ جب اس طرح کسی کو کھلا دیا پلا دیا، پرندوں کو دانے ڈال دیے، کچھ بھی ایصال ثواب یہ جیسے جیسے کرتی جائیں گی ان کے دل کو اطمینان اور ان کو سکون حاصل ہوتا رہے گا۔ یہ عموماً ہوتا ہے یہ کہ ہم اپنی محبتوں کا اظہار رو دھو کے کرتے ہیں، رونے دھونے سے اظہار نہیں ہوتا، فائدہ نہیں ہوتا مرحوم کو، فائدہ ہوگا آپ کے اعمال صالحہ کرنے سے، کیونکہ حضور نے فرمایا بندہ مر جاتا ہے لیکن اس کے 4 یا 5 مختلف روایتیں ہیں، اس کے ذرائع جو ہے نا اس کو ایصال پہنچتے رہتے ہیں، مرنے کے بعد بھی ان کو عمل کا ثواب ہوتا رہتا ہے۔ ایک تو جس نے قرآن پاک چھوڑا، جس نے مسجد بنائی، جس نے نہر کھدوائی، جس نے نیک اولاد پیچھے چھوڑی جو اس کے لیے ثواب جاریہ کا سبب بنتی رہے، تو آپ اولاد ہیں، آپ ان کے لیے نیک اعمال صالحہ کرتے رہیں، ایصال ثواب کرتے رہیں، آپ کو سکون ملتا رہے گا۔ سب سے پیارا وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ فرشتوں کی تسبیح بھی ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ پڑھیں گی ضرور آپ کے والد کو اس کا انشاءاللہ۔ لائیو کالر ہمارے ساتھ بھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ٹیلی ویژن کے والیوم کو بند کرنا ہے، نام بتانا ہے اور سوال پوچھنا ہے۔ حضور کیا کہیں گے؟ جی سر، محمد اکرم میرا نام ہے سر، لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک، کیا پوچھنا چاہیں گے وظائف کے حوالے سے؟ سر یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں اپنے دل کی بات کرتا ہوں کہ کس کے اللہ کے نام کی نیازیں میں بہت دیتا ہوں، پنچر پاک کے نام کی نیازیں بھی دیتا ہوں، اور پیر و فقیروں کے نام نیاز دیتا ہوں، مگر مجھے کوئی سکون آتا ہے ایسا بھی ایک کا نام پر نیاز دوں اور مجھے سکون ملے سر، اور میں خوش ہو کر دیتا ہوں نیاز۔ والدین حیات ہیں آپ کے؟ نہیں سر، 5-6 سال ہو گئے، والدہ صاحب فوت ہو گئی ہے۔ ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں؟ جی سر، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کو نیاز ان کے کچھ نظر پیش کرتے ہیں ان کی بھی؟ بس ابھی یہی کرنے لگے، پہلے نہیں کرتا تھا سر۔ بس یہی تو مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیں اویس ربانی صاحب، والدین جب تک حیات ہوتے ہیں ہم پوچھتے نہیں ہیں ان کو، جی ٹھیک ہے، والدین جب وفات پا جاتے ہیں تو 25 دیگیں کر رہے ہوتے ہیں ہم، حیاتی میں ان کو ایک لقمہ ان کے منہ میں نہیں ڈال رہے ہوتے ہیں، ان کا دل دکھا رہے ہوتے ہیں، ان کی دل آزاریاں کر کے ہم دوسروں کو راضی کر رہے ہوتے ہیں۔ میں ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے بھی عرض کیا تھا، والدین جیسی دولت نہیں ہے ایمان کے بعد، میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں۔ صحیح ہے۔ اگر ہم نے یہ مطلب کہ ان کو اگر پامال کر دیا، ان کو ضائع کر دیا، جی تو پھر ہم نے ضائع کر دیا، سب ضائع ہو گیا، سب ضائع ہو گیا۔ ایصال ثواب گئے والدین کے لیے کرتے رہے، سکون آ جائے گا انشاءاللہ۔ کریں۔ دیکھیں میں آج بس ایک وقفے پہ جاؤں گا، دل میرا تھوڑا دکھا ہے اس بات سے، سکون تو اس کے ذکر میں ہے، قرآن پہ ہمارا ایمان ہے، تو ہم اس بات کا اظہار کریں نا کہ اللہ کے ذکر میں سکون ہے، اگر ذکر عمل تک بن جائے تو پھر سکون ہی سکون ہے، ورنہ صرف نون ہے۔ ایک مختصر وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔
خوش آمدید خواتین و حضرات، آپ کی محترم سماعتیں سن رہی ہیں وہ وظائف جو آپ تک پہنچنا ہماری ذمہ داری ہے، اور آپ تک پہنچا دینے کے بعد ہم اطمینان بھی محسوس کرتے ہیں، فیڈ بیک کے منتظر رہتے ہیں۔ آپ بہت اچھے انداز سے ہمیں فیڈ بیک بھی دے رہے ہیں۔ حضور ایک سوال آیا ہے، کام میں رکاوٹیں آتی ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، عزیز شان کہہ رہے ہیں۔ کاموں میں رکاوٹیں، سب سے پہلے میں وظیفہ تو ٹھیک ہے بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ رکاوٹیں کیوں آ رہی ہیں۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جی، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ صحیح۔ ہم تو کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف ڈالتے ہی نہیں، صحیح۔ اور جو کچھ آتا ہے ان کے اپنے عملوں کے سبب آتا صحیح ہے۔ کہہ رہے ہیں۔ تو اب ہمارا کام ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہم نے کوئی اچھا کیا ہے، صحیح۔ اگر ہمارا کام نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب ہم نے کوئی برا کیا کچھ ہے۔ کیا تو دیکھنا کیا ہے وہ برا کیا ہے جو ہم کر رہے ہیں، وہ برا کیا ہے؟ اللہ سے غفلت، صحیح، اس کے ذکر سے غفلت، صحیح، پلس اب آ جائیں، یہ تو تھا 5% عبادات، صحیح، 95% معاملات، صحیح، والدین کی نافرمانی، صحیح، کام رکی اسی وجہ سے رہا ہے، صحیح، اپنے جو ہمارے سراؤنڈنگ میں لوگ ہیں، ہمارے جو پڑوسیوں کے ساتھ سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک، جو ہم جو کام کرتے ہیں اس کے اندر ہم لوئل ہیں، ماتحت لوگوں کے ساتھ ڈنڈی مار رہے ہیں، ٹھیک، لوگوں کے دل دکھا رہے ہیں، شدید، تو یہ وہ سارے معاملات ہیں۔ ہمیں ان معاملات کو سیدھا کرنا پڑے گا، صحیح، ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن مضبوط کرنا پڑے گا اور دعا مانگنی پڑے گی، ہو جائے گا۔ باقی کام اگر نہیں ہو رہے تو فجر کی نماز کے بعد آپ اٹھ کر کے نا فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ پڑھیں اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، سورہ شورى آیت نمبر 19 پارہ نمبر 25، بہترین، 101 مرتبہ پڑھ لیا، بہترین، 101 مرتبہ پڑھیں، 100% کام ہو جائے گا۔ ایک لائف کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحبہ کہاں سے؟ میں بشرا بات کر رہی ہوں راول پنڈی سے۔ خوب، میرے 2 بچے ہیں اور میں سنگل پیرنٹ ہوں اپنے بچوں کے لیے، مگر میرا آج کل کام جو ہے بالکل نہیں ہو رہا، تو مجھے مولانا صاحب سے پتہ کرنا ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جس سے میرے کام کا جو ہے سلسلہ چلتا رہے۔ بہت اچھا ہے، بہت اچھا سوال ہے، میں اس کا وظیفہ بھی لیتا ہوں، ساتھ ساتھ ایک اور کالر بھی ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہہ کے سلام کروں گا۔ السلام علیکم۔ جی، میں اس کا پھر جواب پورا لے لیتا ہوں۔ حضور اکثر ایسا ہوتا ہے، سنگل پیرنٹ پہ بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کوئی وظیفہ کہیں یار، یا فتح ہو یا رزاق ہو، انہیں کہیں روزانہ 101 بار پڑھیں، یا فتح ہو یا رزاق ہو 1 بار ہو گیا، جی، یا فتح ہو اے کھولنے والے، صحیح، اور یا رزاق ہو یا رزق، صحیح، تو رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کھولے گا۔ یا رزاق ہو یا فتح ہو 101 بار پڑھ لیا کریں، یہ ساتھ میں استغفر اللہ ایک ہی لفظ ہے، اس کو بھی 313 بار پڑھ لیا کریں، اور دعا کا دامن نہ چھوڑیں۔ صحیح، دعا ایسی طاقت ہے کہ بس دعا سے آپ کے سارے معاملات حل ہوں گے، اور صحیح، سب سے کامل یقین کے ساتھ، صحیح، اہم بات، صحیح، کامل یقین کے ساتھ میرا رب ایک تو سن رہا ہے، صحیح، پلس یہ گڑ گڑا کر دعا مانگی جائے، صحیح، اور خاص الخاص عشاء کے وقت اور تہجد کے وقت اور سورج طلوع ہونے کے بعد جو اشراق کا وقت ہوتا ہے اس وقت 2 رکعت نفل اشراق پڑھ لی جائیں۔ اتنی پیاری حدیث ہے، میں بار بار سناتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا جو اشراق پڑھنے کا عادی ہوگا وہ تنگ دست نہیں ہوگا۔ صحیح۔ سوال ہمارے پاس آیا ہے، امین الدین پوچھ رہے ہیں، قوت برداشت بہت کم ہے، معمولی سی بات پہ غصہ آتا ہے، اس کے لیے وظیفہ بھی لوں گا، ساتھ ساتھ لائف کالر کا بھی خوش آمدید کہہ دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحبہ کہاں سے؟ جی، میں ڈی جی خان سے بات کر رہی ہوں۔ ہمارا رشتے کا مسئلہ ہے، رشتے نہیں ہو رہے، رشتے آتے ہیں لیکن رکاوٹیں ہیں بہت، مطلب پھر ختم ہو جاتا ہے، رشتے آتے بھی ہیں، اینڈ تک پہنچتا ہے، ہونے والا ہوتا ہے لیکن پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا کوئی وظیفہ وغیرہ بتائیں، اور استخارہ ہو سکے تو وہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہم نے سوچا اس پہ بھی ذرا کوئی استخارے کا ماحول بھی بنائیں گے، وظیفہ بھی لیتا ہوں، اس سے پہلے وہ قوت برداشت کے حوالے سے بھی بیان قوت برداشت والے کو تو چاہیے سب سے پہلے اپنے کھانے کے اندر نا نمک کی کمی کریں، نمک کم کریں، کیونکہ قوت برداشت میں نے دیکھا ان لوگوں کی کم ہوتی ہے کہ جن کا بلڈ پریشر زیادہ ہائی ہوتا ہے۔ صحیح ہے، تو اپنے بلڈ پریشر کو نارملائز کریں، پانی زیادہ پئیں۔ صحیح۔ تیسری بات یہ ہے کہ نماز جب پڑھا کریں، جی، نوافل پڑھیں، اور نوافل پڑھ کے جو نوافل پڑھا کریں نا اس کے اندر سجدے طویل کریں۔ اچھا، میں بہت جدید ایک تحقیق آپ کو پیش کر رہا ہوں، مختصراً عرض کر دوں کہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے نا بندہ، اس کا بلڈ پریشر نارملائز آتا ہے، اس کے پھیپھڑے صحیح کام کرتے ہیں، اس کا دل صحیح کام کرتا ہے، اس کے دماغ کے جتنے خلیات ہوتے ہیں، سیلز ہوتے ہیں، پلس اس کے اندر جتنی ان کو آکسیجن چاہیے ہوتی ہے، یہ سب سجدے کی حالت میں ان کو سب سے زیادہ ملتی ہے۔ جب ہمارا دماغ صحیح کام کرنا ہے، الرجی ختم، سائنس ختم،
آپ کے ہارٹ کے پرابلمز ختم. اتنے زیادہ اس کے فوائد میں اس دن پڑھ رہا تھا کتاب کے اندر کہ میں حیران ہوں کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا. سل ربیہ تو اے ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے. جب تہجد میں وضو کرا رہے تھے عرض کی یا رسول اللہ اسی طرح میں جنت میں بھی آپ کو وضو کراتا رہوں. فرمایا تو پھر سجدے کر کے, طویل سجدے کر کے, نوافل کی کثرت کر کے میری مدد کر. اللہ اکبر. میرے آقا نے کیا نتیجہ ایسا دے دیا, کلیہ دے دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری یہاں پر بھی میری رفاقت رہے, وہاں بھی رفاقت رہے, تو نوافل کی کثرت کرو, پلس اس کے اندر سجدے طویل کرو, صحت بھی ملے گی, جنت بھی ملے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحت بھی ملے گی, جنت بھی ملے گی, اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ اطمینان اور سکون جس کے پیچھے ساری دنیا ہے وہ آپ کے آگے ہوگا. میں سوال لیتا جا رہا ہوں, ساتھ ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کچھ ایسے سوال بھی آئے ہیں جن کو بعض کا ضروری ہوتا ہے حذف کرنا. لائیو کالر کو میں لوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. سر میری ایک سسٹر ہے جو میرے سے بڑی ہے. ٹھیک ٹھیک, آپ کی سسٹر آپ سے بڑی ہے. شادی نہیں ہوئی تو اس نے شادی کروائی نہیں تھی. عمر کتنی ہو گئی؟ ایج کیا ہو گئی ہے بہن اور کی؟ اب وہ سارے بہن بھائیوں سے لڑنا شروع ہو گئی ہے. ہم 9 بہنیں ہیں اور ہمارا ایک بھائی ہے. وہ ساری بہنوں کے ساتھ بھی لڑتی ہے, شادی شدہ کے ساتھ, بھائی کے ساتھ بھی, بھابھی کے ساتھ بھی, ابو امی کے ساتھ بھی لڑنا شروع ہو گئی ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, میں اس حوالے سے پوچھ لیتا ہوں. یہ رشتوں کے معاملات بڑے سنگین ہیں اور آج کل بڑی کثرت سے آ رہے ہیں. ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر ہیں, ان سے سوال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ, کہاں سے؟ بھائی میں راولپنڈی سے بول رہی ہوں, نادیہ بول رہی ہوں. ٹھیک ہے بہن, کیا سوال پوچھیں گی؟ بھائی میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے. میں دیکھتی ہوں نا یہ والا پروگرام, میرے دل کو سکون آ جاتا ہے. ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ. مجھے کچھ اپنے بچوں کی ٹینشن ہے, کچھ میک اپ والوں کی ٹینشن ہے. میرا بھائی ہے وہ نشے کھاتی ہے. بھائی اتنے سال ہو گئے وہ نشے کھا رہا ہے. ابو فوت ہو گئے میرے, اتنے سال ہو گئے. امی نے اس کو کتنی دفعہ بھائی داخل کروایا ہے, پھر بھی وہ آ جاتا ہے, پھر نشے کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کی عادت نہیں چھوٹتی, پتہ نہیں کیوں. کیا کرتا اس کو 4 دفعہ داخل کروا چکی ہیں امی. لوگوں کے کپڑے یعنی کہ بالکل اکیلی ہیں, یعنی کہ وہ نشے کا عادی ہو گیا, اب چھوڑتا ہی نہیں ہے. بھائی اس کی اتنی کیا بھائی کیا کرتا ہے؟ نشے کرتا ہے. کس چیز کے نشے کرتا ہے؟ یہ کس نشے کا عادی ہے بھائی, نشے وغیرہ کرتا ہے. بہن یہ ممکن ہے اگر بھائی آس پاس ہو ہماری بات کرا سکتی ہیں آپ؟ نہیں بھائی وہ دور ہوتے ہیں. مجھے آپ نے نمبر دینا ہے پرسنلی. ہاں جی یہ پرسنلی میں وظیفہ آپ کا لے رہا ہوں اس حوالے سے, اور یہ میری بہنیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے, دنیا میں بھی ان کو بڑی عزت نصیب فرمائے اور ان کی عزت محفوظ رہے. یہ بہنیں ہیں جو بھائیوں کی پرواہ کر رہی ہیں. یہ پتہ نہیں کون سے بھائی ہیں جن کو اپنی بہنوں کی عزت کی پرواہ نہیں ہے, خاندان کی عزت کی پرواہ نہیں ہے, دنیا اور آخرت کی پرواہ نہیں ہے. نشے سے چھوٹنے کے لیے کوئی وظیفہ؟ دیکھیں پہلے تو میں وہ 2 کالز کا یہ رشتوں کا عرض کر دوں. عشاء کی نماز کے بعد پابندی کے ساتھ 150 مرتبہ یا لطیف و بڑا کریں. ٹھیک ہے. اچھا ایک بہن کہہ رہی تھی کہ ہوتے ہیں اور رکتے نہیں ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں. ان کے لیے کہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں, 3 مرتبہ سورہ والضحیٰ پڑھیں, پھر 120 مرتبہ وہ ایک آیت ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 24, وہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, یہ 120 مرتبہ پڑھیں. ہر مہینے یہ 11 دن طے کر لیں کہ میں نے یہ 11 دن پڑھنا ہے. انشاءاللہ پہلے مہینے 11 دن پڑھیں گے, اگلے مہینے 11 دن کی انشاءاللہ مجھے امید ہے نوبت نہیں آئے گی. اللہ نے چاہا تو یہ اپنے گھر کی ہوں گی انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. یہ بہترین وظیفہ, یہ ضرور کرا کریں. لکھ لیں, نوٹ کر لیں, ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کریں. میں عرض کر دوں 3 مرتبہ درود ابراہیمی, پھر 3 مرتبہ سورہ والضحیٰ واللیل اذا سجا مکمل 3 مرتبہ یہ, پھر اس کے بعد سورہ قصص کی آیت نمبر 24 ہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, یہ 120 مرتبہ پڑھنی ہے, اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی. تو انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا یہ 11 دن ہر مہینے انہوں نے پڑھنا ہے. انشاءاللہ العزیز پڑھنے کے بعد دعا کرنی یا اللہ ہمیں اپنے گھر کا کر دے. اللہ کریم انشاءاللہ ان کو اپنے گھر کا کر دے گا. آمین آمین. اور اس کے علاوہ جو نشے کے لیے ہے وہ یہ کہ بھائی کو جو ہے نا یہ 12 مرتبہ سورہ فاتحہ, اچھا 11 مرتبہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 68 اور 69 2 آیتیں یہ, پھر 25 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں, اور پھر 7 مرتبہ سورہ فلق, 7 مرتبہ سورہ ناس, اور 7 مرتبہ آیت الکرسی. یہ سب پڑھ کے پانی پہ دم کر کے یہ پانی پابندی سے 11 دن بھائی کو پلا دیں. اچھا پڑھائی یہ سب ایک ہی دفعہ کرنی ہے, اور پانی اس میں اور ملاتے رہنا ہے. بھائی کو پلائیں پلائیں پلائیں, شربت میں, پانی میں, چائے میں, کسی بھی طرح یہ پانی پلائیں.
انشاءاللہ الذی ساتھ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں یا اللہ اس کی اس قبیح عادت کو اللہ تعالیٰ دور کر دے. ساتھ میں روزانہ مغرب کی نماز پڑھ کے پڑھا کریں یا مانعو 7 ٹائمز, یا مانعو تصور کر کے یا اللہ اس کو اس نشے سے منع کر. ماشاءاللہ بہت ہی اچھے وظیفے مل رہے ہیں. اور یا مانعو سے کیا مراد ہے, کیا معنی ہے, یہ بھی میں پوچھوں گا اور آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں, لوٹ کے آئے گا. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید خواتین و حضرات, الف لام میم کے بہت ہی من پسند ناظرین و سامعین جو مستقل مزاجی کے ساتھ سوال پوچھتے بھی ہیں, جواب لیتے بھی ہیں اور وظائف کے طلب بھی کرتے ہیں. میں ایک خاص ایک بات آپ کو کہنے لگا ہوں. جب میں وقفے پہ جا رہا تھا میں آپ سے ایک بات کہہ رہا تھا, اللہ رب العزت کے جو پیارے پیارے نام ہیں نا, ان ناموں کے ذریعے اللہ سے طلب کریں. اور پھر اس کی تعداد جتنی آپ جانتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہے, مگر ان کی معرفت بھی حاصل کریں. جب آپ کہتے ہیں یا مصور تو پھر تلاش کریں جتنی بھی حسین چیزیں آپ کے سامنے ان سب کا بنانے والا وہ ہے, خالق ہے. پھر اسی طرح جب آپ جمیل کہتے ہیں تو تصور میں لائیں کہ وہ اس کا تصور کتنا جمیل ہے, وہ حقیقت میں کتنا پیارا ہوگا, حسین ہوگا. جب آپ خالق کہتے ہیں تو مخلوق والی کیفیت لے کر آئیں. جب آپ اس کو معبود کہتے ہیں تو پھر عابد والا مزاج لے کر آئیں. رات میں اٹھ کے اسے یاد کریں, دن میں چلتے پھرتے دوڑتے اسے یاد کریں. ایک ہوتا ہے مشکل میں یاد کرنا, وہ بزرگوں کے لیے ہوتا ہے, ہونا بھی چاہیے. مگر اچھے سے اچھا یاد کرنا وہ ہے کہ ساری نعمتیں پاس ہوں, شکر کی کیفیت ہو, یا پھر مشکلات ہو تب بھی شکر کی کیفیت ہو کہ پروردگار تو نے جو ہم تک پہنچایا ہے وہ عظیم ہے. حضرت نے کئی بھی مرتبہ آپ کو بغداد کے صوفیہ اولیاء کا واقعہ بتایا کہ کس حالت میں وہ شکر کرتے تھے, کیا پا کے شکر کرتے. 2 لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں, منتظر ہیں, اور میں کافی دیر سے بولے جا رہا ہوں. میں سلام کہوں گا اور ان سے پوچھوں گا کیا پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. بہن کیا سوال پوچھیں گی الف لام میم میں؟ جی بھائی مولانا صاحب سے بات کرنی ہے, ان سے میرے 2 کوشچن ہیں. ایک تو پبلک سروس کمیشن کا میرا پیپر ہے تو ابھی وہ ہوا نہیں ہے, تو آپ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں اس میں مجھے کامیابی مل جائے انشاءاللہ. اور دوسرا رشتے میں بندش ہے, کسی نے مطلب نکاح بندوایا ہوا ہے, تو وہ اس کی مطلب کوئی وظیفہ بتائیں جس سے وہ ہو جائے, کاٹ ہو جائے. میرا بچہ آپ کا نام کیا بیٹا؟ جی فرح. فرح میری بات غور سے سننا ذرا, فرح بات غور سے سننا ذرا. واہ ایک دم کھرا. دیکھیں بندش کچھ نہیں ہوتی, یہ میں بہت کیٹیگوریکلی اس کو کلیئر کر دینا چاہتا ہوں, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. یعنی رزق کا ذمہ کس کا ہے؟ اللہ کا. اولاد کا ذمہ کس کا ہے؟ اللہ کا. زندگی کا ذمہ کس کا ہے؟ اللہ کا. موت کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ کا. پھر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کا رشتہ یعنی اللہ عز و جل نے آپ کا رشتہ کرنا مقصود ہے, لیکن کوئی اور اللہ سے معاذ اللہ زیادہ طاقتور آ گیا اور اس نے آپ کا رشتہ باندھ دیا. استغفر اللہ, یہ تو کفریہ عمل ہو گیا. یہ تو سوچ, یہ وظیفہ, یہ سوچ رکھنا, یہ عقیدہ رکھنا ہی کفریہ ہو گیا. تو یاد رکھیے گا بندش کا تصور اسلام میں کوئی بھی نہیں ہے. نمبر 2, آپ یہ کہتی ہیں کہ جی مجھے کسی نے باندھ دیا ہے. کون باندھے گا آپ کو جی؟ باندھنے کے لیے رسیاں بھی تو چاہیے. آپ کہو گے کہ جی کسی نے, ٹھیک ہے جنات کے ذریعے سے برے اعمال کر کے, عملیات بد کر کے انسان کے معاملات کچھ تلخ یا تنگ ہو جاتے ہیں, لیکن کوئی آپ کا رشتہ باندھے ایسا نہیں ہو سکتا, کوئی آپ کے رزق باندھے ایسا نہیں ہو سکتا, کوئی آپ کا جو ہے نا اولاد باندھے ایسا نہیں ہو سکتا. جب وہ دینا چاہے کوئی روک ہی نہیں سکتا. تو آپ کو جو وہ CSS کا امتحان دینا ہے تو بیٹا اس کے لیے آپ ایک تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, یہ 11 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر دیا کریں اور توجہ کے ساتھ پڑھائی پہ توجہ رکھیں. ربی زدنی علما بھی پڑھا کریں 11 مرتبہ, اپنے اوپر دم کر لیا کریں. انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ بھی فرمائے گا اور آپ کو لکھنا ایک دم فریکوینٹ ہو جائیں گے آپ انشاءاللہ. بڑے قیمتی وظائف مل رہے ہیں. آج جو لوگ پبلک سروس کمیشن کا ٹیسٹ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں یہ وظیفہ پڑھتے جائیں, کام کرتے جائیں, انشاءاللہ بیڑا بھی پار ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ میں بھائی راول پنڈی سے بول رہی ہوں. بھائی 2 بیٹے ہیں, ان کی گروتھ نہیں ہو رہی, ان کا قد نہیں بڑھ رہا. کیا اس وقت کیا ہائٹ ہے ان کی اور عمر کیا ہے؟ ایک 11 سال کا ہے, ایک 16 سال کا ہے, 11 سال کا ہے.
اچھا ٹھیک ہے, میں قد کے حوالے سے یہ وظیفہ لے رہا ہوں اور بہت سارے لوگوں تک یہ وظیفہ پہنچے گا انشاءاللہ جن کے قد چھوٹے رہ جاتے ہیں, ان کے لیے کیا وظیفہ ہے؟ دیکھیں جی, قد اگر ابھی ان کی عمر کم ہے, 21 سے 22 سال تک لڑکوں کی قد بڑھنے کی ایج بائی میڈیکل گنجائش ہے جی بالکل. ایک تو انہیں آپ ان کا فیڈ جسے بولتے ہیں نا, ڈائٹ اچھا کریں, دودھ پلائیں, صحیح, پلس ان کو گھر سے باہر نکالیں, ان کو ایکسرسائز کروائیں. عموماً ہم نے بچپن سے, میں نے خود بھی سنا کہ لٹکنے سے قد بڑھتا ہے, بالکل ایسا ہے, بڑھتا ہے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, یہ پریکٹیکلٹی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ عز و جل کا ایک تو خاص نام ہے, یا اللہ ہو, یا رحمان ہو, یا رحیم, یہ 3 نام ہیں. یہ آپ عصر کے بعد بے شمار پڑھتے رہیں, کوئی تعداد اس کی متعین نہیں ہے. صحیح ہے. اور مغرب سے پہلے 10 منٹ پہلے, غروب آفتاب سے پہلے آپ چھوڑ دیں پڑھنا اور دعا مانگنا شروع کر دیں. بچوں کو انشاءاللہ ان کی خاص طور پہ اس مقصد کے لیے انشاءاللہ یہ پڑھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ العزیز ان کے قد طویل بھی فرما دے گا, اور انشاءاللہ ان سے فزیکل ایکسرسائز بھی کروائیں انشاءاللہ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, حق بجانے میں سچی بات کہہ رہے ہیں. ایک پیرا سائیکالوجی کا بھی ایک جملہ کہہ دوں, انسان جس کو تصور میں لیتا ہے اس کے تاثرات اس کے اوپر پڑتے ہیں. ہو سکے تو ایسی شخصیات دکھائیں جو قداور شخصیات ہیں, تو بچوں پہ امپیکٹ پڑے گا, ان کا دماغ اس گرہ کو کھولے گا کہ جی قد بھی بڑھنا ہے. ہارمونز کو, انزائمز کو یہ حکم جاری ہوگا کہ آپ نے ذرا کام کرنا ہے. ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, خوش آمدید. کون صاحب, کہاں سے؟ سر ندیم بات کر رہا ہوں گلگت سے. سر ماشاءاللہ, گلگت سے یہ کال لگی ہے اور بہت ہی زیادہ اچھا لگ رہا ہے. کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر 2 سوال ہیں سر میرے. جی جی. ایک تو سر یہ کہ میں سرکاری جاب کرتا ہوں, یہاں پہ جو کلیگز ہیں وہ بہت مخالفت کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اور نجائز مخالف ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ میرے 2 بیٹے ہیں, اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, ماشاءاللہ 2 بیٹے ہیں, لیکن دونوں آپس میں جو بہت لڑتے ہیں سر. اور بڑے کی عمر ماشاءاللہ 14 سال اور چھوٹے کی 13 سال ہے سر. تو آپس میں لڑتے بہت ہیں, اور ایک تو پہلے نوکری کے حوالے سے. ٹھیک ہے, میں برادر اس کا وظیفہ لیتا ہوں. میں ان کے حاسدین ہیں, یہ حاسدین ہے نا, تنگ کرتے ہیں, چاہتے نہیں کہ یہ کام کریں. اچھا, تو حاسدین سے بچنے کے لیے تو میں یہی کہوں گا کہ ان کو سورہ فلق, سورہ ناس 3 بار پڑھ کے روزانہ اپنے اوپر دم کر کے نکلا کریں. 3 بار آیت الکرسی بھی پڑھ کے نکلا کریں. انشاءاللہ حاسدین ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. ممکن ہو سورہ قلم کی آخری جو 2 آیتیں ہیں, جی, وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ, یہ جی جی وَإِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. یہ آپ آیت پڑھ لیا کریں دونوں, اور اپنے اوپر 11 بار پڑھ کے دم کر دیا کریں. انشاءاللہ آپ کو کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. بچوں کے لیے یہ ان کی والدہ سے کہیں کہ جی 7 مرتبہ ان دونوں بچوں کے سونے کے بعد 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے ان کے کان میں, رائٹ لیفٹ کسی بھی کان میں پھونک مار دیا کریں. ایک ہی مرتبہ جو 7 مرتبہ پڑھیں گی نا, دونوں بچوں کے لیے کافی ہوگا. محبت کریں گے آپس میں, محبت میں کریں گے, تابعدار ہو جائیں گے. اچھی بات ہے. دیکھیں والدین کو ابھی سے پرواہ ہے کہ بچے آپس میں نہ لڑیں. اسی طرح بزرگان دین کو بھی پرواہ ہونی چاہیے کہ امت آپس میں نہ لڑے, اتفاق اور اتحاد کی بات ہو. لائیو کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام, میں شمائلہ بات کر رہی ہوں. کیا سوال پوچھیں گی آپ بہن؟ میں جب بھی قرآن پاک پڑھتی ہوں تو میرے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے ہنسی بہت آتی ہے, اور ابھی تک جو ہے نا میں نے قرآن پاک پڑھا نہیں ہے مکمل. کیا پڑھتی ہیں تو؟ جب بھی میری بہن قرآن پاک پڑھتی ہیں ان کو ہنسی بہت آتی ہے. یہ اچھی بہرحال علامت تو نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے الٹے کاندھے پر 3 مرتبہ تھو 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 کر دیا کریں. یہ شیطان اصل میں ان کو بہکاتا ہے. اچھا, ہاں, ولہان نامی ایک شیطان ہے جو وسوسے ڈالتا ہے. اچھا, یہ الٹے کندھے پہ بیٹھ کے سونڈ کے ذریعے, سرکار کی حدیث مبارکہ, وہ سونڈ کے ذریعے آپ کے دل میں وسوسے داخل کرتا ہے. تو اس وسوسے کو بھگانے کے لیے سورہ فلق ناس بھی اس کے لیے کارگر ہیں, انشاءاللہ بہت مفید ہیں. اور اس کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم مکمل 3 مرتبہ یہ پڑھ کے اپنے الٹے کاندھے پر تھتکار دیا کریں. اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے دوبارہ سے تلاوت شروع کرا کریں. ہنسی نہیں آئے گی انشاءاللہ. اور کوشش بھی کریں, توجہ کریں, جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اس میں جب عذاب والی آیتیں آئیں تو رونے جیسی صورت بنائیں. ترجمہ مفہوم بھی پڑھنا چاہیے نا, ہم تو بس پڑھ کے ہل کے پڑھ کے سمجھ جائے بس ہم نے بہت کچھ کر لیا. میں نے یہ روایتیں سنی ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ ہود کے حوالے سے فرماتے ہیں سورت نے ہمیں بوڑھا کر دیا, بزرگ کر دیا. تو جب ترجمہ ہو آپ کے سامنے, معنی آپ کو سمجھ میں آ رہے ہوں گے, تو پھر مجھے لگتا ہے کہ بڑا ایک تشویشناک معاملہ ہے. لائیو کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون میں بات کر رہی تھی کہ وہ اکثر لوگ بولتے ہیں کہ جمعے والے دن کپڑے دھونا گناہ ہوتا ہے. استغفر. یہ ایک منٹ, کس نے آپ کو کہا جمعے والے دن کپڑے دھونا گناہ ہوتا ہے؟ جی جو اکثر لوگ بولتے ہیں کہ یہ آپ کے گھر کی ماں سی کہتی ہوگی ایسا.
نہیں معافی تو نہیں رکھی بھائی ہم لوگ. اور بعض بیویاں خود ہی انہوں نے اپنی طرف سے مشہور کر دیا تاکہ شوہر جمعے کو کپڑے نہ دھلوائے. نہیں نہیں وہ کہتے ہیں کہ برکت گھر میں چلی جاتی ہے, پیسے کی کمی ہو جاتی ہے. نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ جمعے کے دن تو صفائی پاکیزگی کا حکم ہے, تو میرے خیال ہے برکت ہوگی, دھو دیں. جی جی اچھا. اور کوئی بات کہنا چاہیں گی؟ بہت معصوم سوال ہے, نازک صورتحال پیدا ہوئی یہاں پہ. ہمارے گھر میں پریشانیاں بہت ہوتی ہیں, پیسہ بہت آتا جاتا ہے, لیکن پتہ نہیں چلتا کہاں آئے کہاں جائے. اور آپ حصہ نکالتی ہیں یتیموں کا, فقراء کا, اور زکوٰۃ اور خیرات اور تو نکالتی ہوں, صدقہ ہم لوگ نکالتے رہتے ہیں, ویسے بھی دیتے رہتے ہیں. کوئی مانگنے والا بھی دروازے پہ آ جائے, کبھی خالی واپس نہیں بھیجا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس دیکھیں جو وظیفہ میں لے رہا ہوں انشاءاللہ یہ بہت کارآمد ثابت ہوگا. یہ جو مال آتا ہے جاتا ہے پتہ نہیں چلتا, برکت نہیں ہوتی اس میں نا, رکتا نہیں ہے. صحیح. اس کی بہرحال میں وجوہات کیا عرض کروں, ان کو چاہیے شکر ادا کریں. شکر ادا کریں, کیونکہ شکر پہ اللہ نے وعدہ کیا ہے اور دے گا. واہ واہ. لئن شکرتم فلازیدنکم, اللہ فرماتا نا کہ تم میرا شکر ادا کرو تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ العزیز بہترین یہ ہے, کہتے ہیں نا کہ وہ جاری پانی ہوتا ہے نا وہ پاک ہے. ہاں تو بس یہ دیتے ہیں بہت اچھا ہے, اس میں مایوس نہ ہو, دیتے ہیں اور دعا یہ کریں یا اللہ تو قبول کر لے. اللہ اکبر. اللہ لطیف اللہ جمیل و یحب الجمال ہے نا, کہ اللہ جمیل ہے, خوبصورت ہے, خوبصورتی پسند کرتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ پاک ہے, پاک قبول کرتا ہے. اللہ طاہر و یحب الطہارہ. سبحان اللہ. بس یہ ہے کہ اللہ سے یہ دعا کیا کریں, یا اللہ ہمیں حلال دے اور اپنی راہ میں بھی خرچ کرنے کی توفیق دے, اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح پڑھا کریں, اللہ کریم کرم کرے گا. استغفر اللہ کی بھی تسبیح پڑھا کریں. سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ سید شہریار داؤد صاحب آپ کا, آپ کی اس خاص موجودگی کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے. میں تو سوچتا ہوں ایک وقت میں کتنی دعائیں یہ لے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے. آپ بھی تو ان دعاؤں کے ماخذ ہیں سر, آپ کو بھی ضرور ملتی ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ انشاءاللہ. اور آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ کہ آپ پسند کرتے ہیں اس پروگرام کو. الف لام میم کے پروگرام الحمدللہ بہت ہی اچھے بلکہ بہت ہی مناسب طریقے سے دیکھے جا رہے ہیں. میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں. کہتے ہیں کہ شکر کرتے ہیں تو اور ملتا ہے, ہم دونوں شکر گزار ہیں. اختتام کرتے ہیں انہی جملوں کے ساتھ کہ آج کے جو وظائف ہیں وہ آپ کی زندگی میں کوئی اثرات چھوڑیں گے, اثرات اچھے والے چھوڑیں گے, اور جو اثرات آپ کے اوپر ہیں وہ بھی چلے جائیں گے انشاءاللہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا, پاکستان کا, اسلام کا, آپ کی نظریاتی حدود کا. اللہ کی امان میں.